بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انگریز ہم سے آگے کیوں ہیں؟ کیونکہ انگریزوں میں بولنے کی اجازت ہے۔ وہاں اسکول کا بچہ بھی ٹیچر سے پوچھتا ہے اگر میں یہ کام کروں تو کیوں کروں، اگر میں سچ بولوں تو کیوں بولوں، اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو کیوں نہ بولوں۔ اخلاقیات کا معراج ان کے ہاں زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو بولنے کی اجازت دی ہے۔ وہ اپنی یونیورسٹیز میں بڑے سے بڑے ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹیز میں الہیات کے سبجیکٹ میں خدا ڈسکس ہوتا ہے، ملائک ڈسکس ہوتے ہیں۔ ہے تو کہاں ہے تو کیسا ہے، اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اگر ہے تو اس کی کوئی نشانی ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن مسلم معاشرے میں کسی بچے کو ڈسکس کرنے کی اجازت ہے، ہم اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں اور مولانا کو کہتے ہیں مولانا اسے کلمہ یاد کروانا ہے، سمجھانا نہیں ہے، کیونکہ مولوی نے بھی یاد کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ بچہ اللہ کو نہیں سمجھا، وہ کلمہ اگر یاد کر کے نہیں آتا تو مولوی اسے مارتا ہے۔ اب تصور کریں وہ بچہ پوچھ لے کہ خدا نہیں ہے، مولوی کیا حال کرے گا اس بیچارے کا؟ تو بچپن سے کلمے سے بچہ ڈرتا ہے، اس مولوی کی ڈنڈی سے ڈرتا ہے۔ یہ بچہ نماز کے قریب جائے گا، یہ بچہ خدا کے قریب جائے گا؟ قطعاً کبھی اس کے دل میں خدا کی حقیقی محبت نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری تربیت کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ تم 7 سال، امام علی فرماتے ہیں انسان یہ بچہ 7 سال تک بادشاہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے اسے اجازت دے سوال کرنے کی، اس کے ذہن میں جو خیال آتا ہے اس کو اپنے خیال بیان کرنے کی اجازت دے۔ لیکن مسلمان ان بچوں کو اجازت نہیں دیتا، وہ صرف رٹا لگواتے، بھائی میرا بچہ حافظ ہے، کون سا تیر مار لیا اس نے قرآن حفظ کر کے؟ خوارج قرآن کے حافظ تھے، لشکر یزید میں حافظین قرآن موجود تھے، لیکن وہ سارے قاتل حسین بنے ہیں۔ 3 جنگیں مولا علی کے ساتھ لڑی، حافظ تھے کہ نہیں تھے؟ حافظ تھے، لیکن وہی رسول خدا کی حدیث، بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں، ذکر کر تو رہے ہیں، لیکن اس ذکر میں فکر نہیں کر رہے ہیں۔ وہی سوچ شیعت میں لائی گئی، وہی سوچ دوسرے مسلمانوں کے فرقوں میں لائی گئی کہ تمہیں صرف ذکری مسلمان بننا ہے، فکری مسلمان نہیں بننا۔ تمہیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جس میں صرف ذکر مصطفیٰ ہو، نظام مصطفیٰ نہ ہو۔ تجھے رمضان میں ایسی ٹرانسمیشنز کرنی ہے جس میں خواتین وہی جو ناچتی ہے، وہی جو گانا گاتی ہے اور رمضان میں آتی ہے اور دوپٹہ پہن کے کس کا ذکر کر رہی ہے؟ مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے، اور جیسے رمضان گزرتا ہے یہی خاتون شیطان کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ لبرل دین، جس دین میں سب کچھ ہو، جس دین میں فکر نہ ہو۔ لیکن یہی بچہ جب یونیورسٹی جاتا ہے، جب ویسٹرن ورلڈ میں جاتا ہے، اس سے فکری آزادی ملتی ہے۔ مجھے کئی کالز آسٹریلیا سے آتی ہیں اور تقریباً 4-5 جوان جو کال کر رہے ہیں وہ وہی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم پہلے سنی تھے ابھی شیعہ بنے۔ ایک جوان پنجاب کا رہنے والا کہ مولانا ماں باپ ابھی تک، لیکن ایک تو سنی ہے، سنیوں کو اہل بیت کی محبت ہے، لیکن ایک فرقہ جو بڑا کٹر ہے جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، جس نے عالم اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، ورنہ یہی پاکستان تھا۔ سنی شیعہ میں کتنی محبت موجود تھی، لیکن جب سے یہ فرقہ پروان پہ چڑھا جو آل سعود کا پالتو فرقہ ہے، یہی فرقہ جس نے مسلمانوں میں نفرت کا بیج ڈالا، جس نے کفر کا فتویٰ دیا، جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے، نہ بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں، نہ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں، بس کہتے ہیں اگر مسلمان ہیں تو ہم ہیں۔ جس فرقے کے ذہن میں صرف جس فرقے کے ذہن میں جو کتابوں کی بعض سوچیں ہیں، ان کی سوچیں پڑی ہوئی ہیں، اب یہی فرقہ ہے کہ مولانا میرے ماں باپ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ حدیثیں بھیجتا ہوں، روایتیں بھیجتا ہوں، میں نے کہا ماں باپ تو اسی دین پر ہیں، لیکن تمہیں دین بدلنے کی ضرورت کیسے پڑی؟ تمہاری فکر بیدار کیسے ہوئی؟ کہ مولانا جب آسٹریلیا آیا، یہاں پہ سوال کرنے کی اجازت تھی، گھر میں باپ سے سوال کرتا تھا، باپ مارتے تھے، والد سے سوال کرتا تھا، گھر نکالنے کی دھمکی دیتے تھے، لیکن یہاں پر ایک انگریز کنٹری ہے، یہاں پہ آزادی بیان ہے۔ یہاں میں دیکھتا ہوں ایک ہی مسجد ہے جس میں شیعہ بھی آتا ہے، جس میں سنی بھی آتا ہے، کہ مجھے سمجھ نہیں آتا یہی شیعہ یہی سنی جب آسٹریلیا آتا ہے تو سدھر جاتا ہے، اسے پاکستان میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نظام کی خرابی ہے، یہ معاشرے کی خرابی ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے انگلینڈ میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے، آسٹریلیا میں شیعہ سنی کا جھگڑا ہو جائے۔
آپ انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں اہل سنت کی یا وہابیوں کی مسجد میں بھی چلے جائیں اور جا کر نماز پڑھے اور اہل سنت شیعوں کی مسجد میں آ جائے، کبھی کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ اس ملک میں قانون ہے اور قانون پہ عمل کیا جاتا ہے۔ جب نظام بہتر ہوتا ہے تو اس نظام میں لوگوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب نظام بگڑ جاتا ہے اس نظام میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔